آج صبح ہی ایک دوست سے بات ہوئی جو بزبانیں خود سنا رہی تھی خود کے گھر کی رویداد۔ کوئی کیسے عزت نہیں کرتا اور کوئی کیسے بے عزتی کرتا ہے، کوئی کیسے بے عزتی کر کے خراب کرتا ہے اور خود کو اونچے مقام پر محسوس کرتا ہے، کوئی کیسے کسی بڑے چھوٹے کا خیال نہیں کرتا کہ کوئی دیکھ سن رہا ہے، اور دمادوں اور بہوؤں کے سامنے ایک نہیں چلنے دیتا، اونچا بھی بولتا ہے، جھڑکتا بھی ہے، گھورتا بھی ہے، چبیاں بھی دیتا ہے، اشارے بھی کرتا ہے، ان کی بات کو ترجیح بھی دیتا ہے۔ پوتے نواسے بھی اسی دیکھا دیکھی میں عزت نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں۔ بچے سب کے سامنے شکلیں بناتے ہیں اور کم عقل جانتے ہیں۔ ویسے یہ جو اس نے میرے ساتھ کسی کی کہانی کی اور میں بھی کوئی کی کردان کر رہی ہوں، یہ کوئی نہیں ہے بلکہ اس کا شوہر نامدار ہے۔ سحری کے وقت کمرے میں ہلچل بھی نہ ہو اور بیوی کمرے میں سوئے بھی، یا اللہ، رمضان آیا ہے، مزید مشکل لایا ہے۔ روزے سب مل کر رکھ رہے ہیں، میاں صاحب روزے بھی نہیں رکھ رہے، ان کو لنچ بھی خوب چاہیے اور افطاری بھی بہترین۔ میں نے کہا، کیا تم کو یہ سب ٹھیک لگتا ہے؟ اس نے کہا، بات ٹھیک اور غلط کی نہیں ہے، بات یہی ہے، گھر بنانا اسی کو کہتے ہیں۔ پھر مردوں نے تو زیادتی کرنی ہوئی نا، اونچا بھی بولنا ہوا، جھڑکنا بھی ہوا اور بھی بہت کچھ کرنا ہوا۔ گھر چلاتے ہیں نا، خرچہ دیتے ہیں، ذرا سی عزت نفس کو ٹھیس لگے تو کیا ہے، کوئی بات نہیں، یہی دنیا کی ریت ہے۔ میں نے کہا، ریت کچھ نہیں ہوتا، جو بنا دیتے ہیں وہی ریت ہو جاتی ہے۔ عزت نفس دھیان کرنے اور دھیان رکھنے کی چیز ہے، سنبھال کر برتنے کی چیز ہے، اور پھر اس کو کیوں ریت بنایا جائے کہ آپ کو روندا جائے؟ خود بھی بھگتو اور بہو بیٹی کو بھی بھگتنے کا مشورہ دو، ایسا بھی کیا اندھیر ہے؟ بیٹوں کو تو عزت کرنے والا پالا جا سکتا ہے نا، داماد کا بھی معلوم کرایا جا سکتا ہے کہ کس کماش کا خاندان ہے، کیا مزاج ہے، خواتین کی ان کے دل و دماغ میں کیا عزت ہے، کیا مقام ہے، اور عورت کے میکے والوں کے بارے میں ان کی کیا سوچ ہے۔ یہ کیا کہ ایک عورت خود کی کمزوری یا خوف کی وجہ سے بیٹیاں بھی ایسی پالے جو ماں کی بے عزتی ہوتی دیکھتی ہیں اور آگے جا کے بے عزتی کرانے کو برا نہیں جانتی۔ بیٹوں کو ایسا کیوں پالا جائے، جو باپ کر رہا ہے وہ دیکھیں اور اسی کو حق جانے۔ یہی بیٹے کبھی ماں کی عزت ہوتے نہیں دیکھتے تو آگے چل کے ماں کی عزت نہیں کر سکتے، آتا ہی نہیں ہے نا کرنا، اور شادی کے بعد بیوی کو بھی کسی قابل نہیں سمجھتے۔ ایسا بھی کیا خوف کہ نسلیں عزت نفس کی تعلیم و احساس سے محروم ہو جائیں؟ اگر ہم یہی کہتے رہیں گے کہ مردوں نے تو لڑنا ہوا، مردوں نے تو گالیاں بکنی ہوئی، مردوں نے تو ہاتھ اٹھانا ہوا، مردوں نے تو باہر منہ مارنا ہوا، تو ایسے کیسے چلے گا؟ ایسے تو یہی حقیقت بن جائے گی کہ یہی چاہا گیا ہے۔ مجازی خدا کا کہنا ماننا ہمارا ایمان نہیں ہے۔ دنیا ہو یا آخرت، خدا ایک ہی ہے، رب العزت، قادر مطلق، رازق، مالک، دونوں جہاں کا مالک، اوپر والا اللہ تعالی۔ جو ہو رہا ہے یہ بالکل نہیں چاہا گیا۔ مرد اور عورت دونوں ہی عزت کے مقام پر ہیں، برابر کے۔ مہذب معاشرہ ایسے تشکیل نہیں پاتا کہ خود پر زیادتی کو قبول بھی کرتے جاؤ اور آگے بھی بتاتے جاؤ کہ ایسے تو ہونا ہی ہوا۔ آپ کو معلوم ہو، اور ان کو بھی، جن کو آپ یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ دبتے جاؤ اور مار کھاتے جاؤ، کہ ایسا کہیں بھی نہیں چاہا گیا۔ جس کو اللہ سونے نے قوام بنایا ہے، اس کی ڈیوٹی بھی بتائی ہے کہ کیا کیا کرنے والے کو ہی احترام اور عزت ملے گی، نہ کہ مارنے، گالیاں بکنے والے اور بعد میں خرچہ دینے اور نہ دینے والے کو۔ بہت سی عورتیں اس لیے ذلیل ہو کے بھی رہ رہی ہیں کہ ان کے پاس تو کہیں جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ماں باپ حیات نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، یا حیات ہے تو سہار نہیں سکتے، نہ ان کے پاس کوئی تعلیم ہے اور نہ خود کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس خرچہ ہے۔ جائیں تو کہاں جائیں؟ مگر کوئی اور بھی ہے جو کہتی ہیں کہ کافی ساری تو اس لیے ساتھ رہ رہی ہیں اور گالیاں بھی اس لیے ہم سہ رہے ہیں ان کی کہ مارتا تو ہے مگر امریکہ تو لے جاتا ہے، شاپنگ بھی کراتا ہے، تو خیر ہے۔ ایسی سوچ کے لیے بھی تف ہے۔ اگر کوئی ایسی سوچ لے کر پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی اپنی حالت پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ آیا یہ سوچ اس کی کیسے بنی؟ یہ ایسی سوچ لے کر پیدا تو نہیں ہوئی تھی، ان کو زمانے نے ایسا بنا دیا ہے۔ ایسی سوچ پر تو بہت ہی تف ہے۔